قرآن حکیم میں قانون کا لفظ نہیں آیا، اس زمانے کے عربی لٹریچر میں یہ لفظ معنی میں بہت کم نظر آتا ہے۔ اس کے بجائے قرآن حکیم میں ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے جو اپنی جامعیت کے اعتبار سے قانون سے بھی زیادہ ہمگیر ہے، وہ ہے قدر۔ اس مادے کے بنیادی معنی ہے اندازہ یا پیمانہ اور تقدیر۔ اس مادے کے بنیادی معنی ہیں اندازہ یا پیمانہ، اور تقدیر کے معنی ہے کسی چیز کا پیمانے یا اندازے کے مطابق فٹ ہو جانا، اور مقدار اس پیمانے یا ماڈل کو کہتے ہیں جس کے مطابق کوئی چیز بنائی جائے۔ عالم امر میں جو ہر فیصلہ اور ہر کام اللہ تعالیٰ کے اختیار مطلق اور ارادہ کامل کے ماتحت سر انجام پاتا ہے، قرآن حکیم نے اسے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا کہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا امر پیمانوں میں ڈھلا ہوا ہے، مقرر پیمانوں میں، مقرر قوانین میں متعین ہے۔ قرآن حکیم نے اس کے لیے یہ بھی کہا ہے کہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کا ایک پیمانہ مقرر کر دیا۔ چیزوں کا یہ پیمانہ اور انداز مقرر ہونا ان چیزوں کے قوانین ہیں۔ آگ حرارت پہنچائے گی، پانی نشیب کی طرف بہے گا اور وہ حیات بخش ہوگا، وہ درجہ انجماد پر جم کر ٹھوس بن جائے گا، گرم کرنے پر بھاپ بن جائے گا، سنکھیا ہلاکت آفرین ہوگا، شہد شیرین ہوگی، نمک و نمکینی حاصل ہوگی، پھل کچھ جلدی فصل دیں گے اور کچھ دیر سے، سمندر سے اٹھنے والے بخارات اوپر جا کر بادل بنیں گے، خاص درجے کی ٹھنڈک ملنے پر وہ برسنا شروع ہو جائیں گے وغیرہ۔ یہ تمام قوانین ہیں ان چیزوں کے، یہ تمام قوانین ہیں، اور تمام چیزیں ان قوانین پر عمل پیرا ہیں۔ -ڈگری ٹیمپریچر پر برف جمنا شروع ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی ماحول کو جو ہے وہ -ڈگری ٹیمپریچر میں لے جائیں گے، -4 -5، ٹھیک ہے نا، تو برف جمنا شروع ہو جائے گی۔ جیسے ہمارے یہاں سخت سردی میں کوہستانی علاقوں میں ہوتا ہے، جبلوں پر ہوتا ہے، اسی طرح یہی جو -ڈگری ٹیمپریچر یہ فریج میں جب ہم دیتے ہیں تو فریج کے اس میں حصے میں برف جمنا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ اس کا قانون ہے، اور یہ قانون چیزوں کے متعین ہیں، ہر جگہ یہی قانون رہیں گے۔ پھر جو کافر کے گھر میں ہوگی وہاں پہ -ڈگری پر وہی نتیجہ دے گی، جو مسلمان کے گھر میں ہوگی وہاں پہ -ڈگری پر وہی نتیجہ دے گی۔ قوانین ہر جگہ وہی نتیجہ دیتے ہیں، یہ غیر متبدل ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم نے تمام اشیاء کائنات کے متعلق کہا ہے کہ ہم نے ہر شے کو ایک خاص پیمانے کے مطابق پیدا کیا، انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر شے کو ایک خاص پیمانے کے مطابق پیدا کیا ہے۔ فقدرہ تقدیرہ، اس نے ہر شے کو پیدا کیا اور اس کے لیے اندازہ اور پیمانہ مقرر کر دیا۔ لفظ تقدیرہ باب تفعیل کا مصدر ہے، یعنی پلاننگ کے ظہور میں آنے کی کیفیت اور نتائج کا نام تقدیر ہے۔ اللہ نے ہر چیز کی تخلیق کا آغاز کیا، پھر اس کا تناسق قائم کیا، پھر اس کے لیے ضروری پیمانے قوانین مقرر کیے تاکہ اس امر کی رہنمائی میں اپنی نشو و نما کرے۔ قرآن حکیم نے ان قوانین فطرت کو آفاق میں عمل پذیر ہونے کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ نے دن اور رات کے پیمانے مقرر کیے ہیں، یعنی دن اور رات کا آنا بھی ایک قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک قانون ہے، سورج ہے، سورج کے گرد جو ہے وہ سیارے گھومتے ہیں، ان کا مقرر ٹائم ہے، اس میں سیکنڈ بھر بھی فرق نہیں ہوتا۔ وہ جب چکر پورا کرتا ہے، وہ چکر پورا کر کے جب الٹے ہاتھ پہ آتا ہے تو رات ہوتی ہے، سیدھے ہاتھ پہ آتا ہے تو دن ہوتا ہے، تو یہ اس کی تقدیر مقرر ہے، یہ اس کا قانون مقرر ہے، یہ اس کا پیمانہ مقرر ہے۔ والشمس تجری لمستقر لہا، سورج نظام شمسی بھی اپنے مستقر کی طرف رواں دواں چلا جا رہا ہے۔ وقدرہ منازل، اللہ نے اس جان کی منازل مقرر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان قوانین فطرت کو عالم امر میں ہی متعین کر لیا تھا، ابھی اشیاء و اجزاء میں مجزن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت اور کتاب میں موجود ہیں جن کا معتن لوح محفوظ ہے۔
امر چونکہ بعض مقامات پر حکم یا فیصلہ کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ایسا تھا، اس کا حکم ایسا تھا، اس نے یہ قانون اپنے فیصلے سے بنایا ہے جس کا اسے کلی اختیار حاصل ہے، لیکن اس کے بنائے ہوئے تمام قوانین فطرت اور تخلیق کے قوانین اس طرح موافق ہیں کہ آج کائنات کی سائنسی تحقیقات کے عروج پر پہنچ کر اس کے قوانین کا مشاہدہ کرنے والے یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ یہ قوانین کمال کارسازی کا شاہکار ہیں اور ایک ڈسپلن والے دماغ کے اس طرح بنائے ہوئے ہیں جس طرح یہ قوانین ہونے چاہیے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، قرآن نے کہا تھا کہ وہ خلق میں اضافے کرتا رہے گا۔ اللہ کی ذات اپنے خلق میں کائنات میں اضافہ کرتی رہے گی، اور وہ آج بڑی بڑی دوربینیوں نے اور رصد گاہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ کائنات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، کائنات پھیل رہی ہے۔ قوانین الہی مادہ، حیات اور انسانی اقدار میں کار فرما ہے۔ مادے میں جس طرح قوانین کار فرما ہے وہ ہم نے بیان کر دیا کہ جس طرح سیاروں میں ہے، پانی میں ہے اور ہوا میں ہے، یہ سب قوانین ہیں خدا کے متعین، یہ مادی قوانین ہیں۔ اس طرح حیات میں، حیوانی حیات میں بھی یہ قانون ہیں، انسانی حیات میں بھی یہ قانون ہیں۔ انسانی حیات میں ان قانون کے علاوہ جو ہے کچھ اور مزید قانون ہیں جنہیں مستقل اقدار کے قانون کہا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کے لیے قرآن حکیم نے وہ قوانین بھی بتائے، اور وحی کی تعلیم جو ہے وہ ان کو سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کے قوانین کی ترجمان کتاب ہے۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی آخری ابدی اور وحی کی ہدایت ہے، اور اس کا خطاب پورے نوع انسانی سے ہے۔ اس بنیاد پر اس کتاب میں جو قوانین بیان کیے گئے ہیں وہ تمام انسانوں کی فلاح سے متعلق ہیں۔ اس کو فرقان کی حیثیت حاصل ہے۔ وہ سعادت و شقاوت، ہدایت و ضلالت، ایمان و کفر، رفعت و پستی، عروج و زوال، عسر و یسر، خیر و شر، حلال و حرام، عزت و ذلت، فلاح و تباہی اور ایسے دیگر کئی قوانین کو اور ان کے نتائج کو واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ اس کے بیان کردہ اصول اور قوانین عمومی نوعیت کے ہوتے ہیں اور ہمیشہ ایک ہی طرح کے نتائج فراہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صمد و بے نیاز ہے، وہ ستود صفات ہے، لیکن اس کا اپنے مطلق اختیارات پر خود ہی پابندی عائد کر لینا ایک عظیم حقیقت کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن انہوں نے خود کو جو بھی تخلیق کیا ہے ان کے قوانین متعین کر دیے ہیں، نتائج متعین کر دیے ہیں۔ وہ اس لیے کر دیے ہیں کہ ان قوانین کی روح سے ہم خدا کی کار فرمائیوں سے متعین نتائج سے پوری طرح استفادہ حاصل کریں اور پوری طرح مستفید ہو سکیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات اور قوتوں کو ایک مطلق العنان ڈکٹیٹر کی طرح استعمال نہیں کرتا، بلکہ قاعدہ اور قانون کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ قاعدے اور قانون سے یہ مطلب ہے کہ کائنات میں جس قسم کے حالات کا تقاضا ہو وہاں اسی قسم کی صفت خداوندی کا ظہور ہوتا ہے۔ خاص حالات میں اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت کا ظہور ہوتا ہے، وہی صفت قانون خداوندی کہلاتی ہے۔ کبھی خدا تعالیٰ کی جباریت کا قانون کام کرتا ہے، کبھی خدا تعالیٰ کے العزیز کا قانون کام کرتا ہے، کبھی خدا تعالیٰ کے ستار کا قانون کام کرتا ہے، کبھی اس کے رحمان کا قانون کام کرتا ہے، کبھی اس کے محیمن کا، کبھی اس کے السلام صفت کا قانون کام کرتا ہے۔ ہر جگہ ضرورت کے مطابق وہ قانون کار فرما ہوتے ہیں۔ وہ اپنے صفات کے ذریعے ان قوانین کو نافذ کرتا رہتا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، قانون خداوندی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم قانون خداوندی میں تبدیلی ہرگز نہیں دیکھو گے۔ اس عظیم حقیقت کا اعلان ہے۔ اس کی معنی یہ ہے کہ نظام کائنات فطرت کی اندھی قوتوں سے نہیں چل رہا، بلکہ متعین اور غیر متبدل قوانین کے مطابق سرگرم عمل ہے۔ قرآن حکیم نے مطالعہ فطرت اور مشاہدہ کائنات پر بڑا زور دیا ہے، اور اسے وہ بلقاء ربکم
اپنے رب کے آمنے سامنے ہونے کا ذریعہ بتاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ مطالعہ فطرت سے وہ قوانین خداوندی بے نقاب ہو کر انسان کے سامنے آ جاتے ہیں جن کا تعلق نظم کائنات سے ہے۔